جو پاکستان کا مستقبل جسے کہا جاتا ہے. آج ہم روایتی شو نہیں کر رہے بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ڈسکشن ہو, ڈیبیٹ ہو, کھل کے بات چیت ہو کہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن کے مطابق جہاں ہونا چاہیے تھا وہاں پر آج کیوں نہیں ہے, کیا ایسی چیزیں ہیں, کیا ایسے ایشوز ہیں, اور آگے کے والے سے جو یوتھ ہے ہماری, آج ہم 75 سال پہ کھڑے ہیں اور لیڈنگ ٹورڈز 100 پاکستان ایٹ 100, یہ یوتھ پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتی ہے اور انہیں کیا ایشوز نظر آ رہے ہیں اپنے مستقبل کے حوالے سے, اس پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. تو آپ سب کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں جی ہم اس پروگرام میں. مالک صاحب آپ کا شکریہ, شبلی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. تو یوتھ جو ہے ہماری یہ سوالات کر سکتی ہے, جو بھی ان کے ذہنوں میں سوالات ہیں. ظاہر ہے اس وقت سب سے زیادہ سوالات انہی کے ذہنوں میں ہیں. ظاہر ہے ان کا اپنا مستقبل ہے, پاکستان کا مستقبل ہے, یا اپنے مستقبل کو ظاہر ہے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ جوڑتے ہیں, ایسوسیٹ کرتے ہیں, تو ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں. ہم نے کہا کہ آج ان کا ڈائریکٹلی انٹریکشن کراتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کہ جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ایشوز کے والے سے, وہ ان سے براہ راست پوچھ سکتے ہیں. تو پہلے شبلی صاحب, 75ویں ہم پاکستان کی سالگرہ منا رہے ہیں, کیا ہم وہاں پہ ہیں کہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ جو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن سے ہم کہاں ڈیویٹ کر گیا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو, سارے پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایک عام جشن آزادی نہیں ہے, یہ ہمارا 75واں, بالکل, یعنی کہ ایک ہماری ڈائمنڈ جوبلی ہے. اور یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کو بھی دیکھیں اور اپنے مستقبل کو بھی دیکھیں. ہمیشہ کوئی بھی سفر شروع کیے جب جاتا ہے تو اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں کہ یعنی ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور کیوں پہنچنا ہے اور کس طرح سے پہنچنا ہے. بدقسمتی سے ہمارا ملک جب بھی جوں ہی آزاد ہوا اس کے بعد ہی سے پہلے 10 سال ہمارے کافی اس میں رہے. قائد اعظم کی ڈیتھ کے بعد خاص طور پر ایک سیاسی عدم استحکام رہا, اقتدار کی اس میں حصول اقتدار کی لڑائی تھی, جو لڑائی تھی جس نے کہ ہمیں ایک آئین تک نہیں بننے دیا, اور بڑے عرصے بعد ایک آئین بنا 56 میں. اس کے بعد جو پولیٹیکل جو سٹیبلٹی تھی یا انسٹیبلٹی تھی, اس نے ہمیں ایک جو ہیڈ سٹارٹ تھا وہ ہمیں ایک بڑا شیکی قسم کا ملا. نیورتھلیس کئی قومیں ہوتی ہیں, مشکلات آتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم بڑی ہی کم عرصے میں, خاص طور پہ قائد اعظم کی وفات کے بعد, ہم نے جو اپنے لیے جو ایک کمپس سیٹنگ کی ہوئی تھی, ہم اس سے آہستہ آہستہ وہ ہوتے رہے, ڈیویٹ ہونا شروع ہو گئے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی قوم ہوتی ہے یا کوئی بھی انفرادی شخصیت ہوتی ہے, وہ اگر اپنے غلطیوں کو, اپنے فیلیورز کو اینالائز نہیں کرے گا, اس کو ڈسکس نہیں کرے گا, ماننا بھی ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے ہم سے, اور ماننا چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہی ہے, اس پہ ڈسکشن ہو کہ ہم کیوں ایسا ہوا, تو آپ وہ غلطی ریپیٹ نہیں کریں گے. لیکن ہم نے پیچھے کا سبق یاد نہیں کیا اور آگے چلتے گئے نتیجتاً کہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں جس میں کہ ہماری نہ فارن پالیسی آزاد ہے, نہ ہماری کوئی معاشی انڈیپینڈنس ہے, نہ ہم معاشرے کے طور پہ ایک کوہیسو قسم کی نیشن بن سکے ہیں. 18ویں ترمیم آئی, ڈیبیٹیبل ہے کیونکہ اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی. اتنی بڑی ترمیم, اس پہ نہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی نہ باہر ڈیبیٹ ہوئی, جس کی وجہ سے ہمیں اس کی اچھائیاں نہ پتہ چل سکیں اور نہ اس کے جو پٹ فالز تھے, جو برائیاں تھیں, جس نے کہ شاید ہم کوسوں دور ہیں اس جگہ سے کہ جہاں قائد اعظم محمد علی جناح دیکھنا چاہتے تھے پاکستان کو. مالک صاحب, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شروع کے 10 سال جو تھے وہیں سے جو ہے ہم اپنی ڈائریکشن لوز کر گئے تھے. وہ جو سیاسی لڑائی تھی حصول اقتدار کی, وہیں سے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی جان بھی چلی گئی, اور اسی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں 75 سال میں ہم کھڑے, ہم وہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو پہلے 10 سال میں تھا. تاریخ کے سارے بچے پڑھ لیں گے, آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. اس وقت کیوں ہم ان کا دماغ خراب کریں, کیوں اس وقت بور کریں. بات کر لیں آج کی. نہیں کرنا, 10 سال میں جہاں ہم شروع میں تھے آج بھی وہیں پہ وہی لڑائی. آج آپ شاید اس سے بدتر پوزیشن میں, ٹو بی ویری آنیسٹ. صرف اس بات کی خوشی ہے کہ آزاد ہیں, ابھی ایک ملک ہے, لیکن جتنا ٹینشن والا یہ ماحول میں یوم آزادی ہے, اتنا تو شاید میں نے اتنی ٹینشن زندگی میں نہیں دیکھی. قوم بٹی بھی ہے, سائلوز میں ہیں, جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ نفرتیں بن گئی ہیں, دشمنیاں بن گئی ہیں. تمام آپ کے آئینی عہدے سے کانٹروورشل ہیں. صدر کا عہدہ کانسٹیٹیوشنل, وہ کانٹروورشل ہو گیا ہوا.
آرمی چیف کا عہدہ کنٹروورشل ہوا ہوا ہے, اسپیکر کا عہدہ کنٹروورشل ہوا, جوڈیشری چیف الیکشن کمشنر کنٹروورشل ہوا ہوا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کنٹروورشل ہوا ہوا ہے, لیڈر آف دا اپوزیشن, سب لائک یو نیم اٹ, سب کنٹروورشل ہیں. اچھا ان کی پارٹی وہ ایک ایکسٹریم پر کھڑی ہوئی ہے, نواز شریف اینڈ کمپنی دوسری ایکسٹریم پر کھڑے ہوئے ہیں, وہ زرداری صاحب سائڈ سے کھڑے ہو کے آرام سے تماشا دیکھ رہے ہیں, مولانا صاحب کبھی ادھر ہفنگ اینڈ پفنگ اینڈ گوئنگ آل اوور دا پلیس, یہ چل رہا ہے. اکانومی ان اے میس ہے, ایک سیریس فائنینشیل کرائسس ہے. ابھی ہم دیکھیں جو یہ بلوچستان میں ہو رہا ہے, جو کے پی کے میں ہو رہا ہے, وہاں پہ ایک سیریس سیکیورٹی کرائسس بہت بڑا بن گیا ہوا ہے. ایسٹرن بارڈر کے اوپر انڈیا کے ساتھ لٹرلی آپ کی ایک وار تھریٹ ہے. ہم سارے ایسے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں, سارے ہمارے پولیٹیشین بھی جیسے پتہ نہیں سب لالا لینڈ چل رہا ہے, سب اچھا چل رہا ہے. ایک کرائسس ہے, وی ہیو اے ویری 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 سیریس کرائسس سچویشن اس وقت پاکستان میں. مجھے وہ سیریسنس نظر نہیں آتی پالیسی میکرز میں, مجھے وہ سیریسنس نظر نہیں آتی اپنے پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر, کہ یہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کے اوپر ہماری بحث کیا پڑ گئی ہوئی ساری, کون سا بندہ اندر ہو گیا ہے, کون کس کی وزارت واپس آ سکتی ہے, کون پرائم منسٹر دوبارہ بن سکتا ہے, کیا نہیں بنے گا, وہ ان کو تلنے پہ لگے ہوئے, یہ پہلے ان کو تلنے پہ لگے ہوئے تھے, تلا پاکستان گیا. سو آئی تھنک ناؤ وی نیڈ ٹو ہیو اے سیریس ڈسکشن کہ اب سولوشنز کیا. پرابلم سب کو پتا ہے, بالکل, کس کو نہیں پتا, مہنگائی کس کو نہیں پتا کیا ہے. جب آپ جاتے ہیں پیٹرول ڈلواتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, چیخیں نکل جاتی ہیں. ایسا ہی ہے, کبھی ڈالر اوپر کبھی ڈالر نیچے, تھوڑا بہت ٹھیک ہے, پچھلے ایک دو ہفتوں سے ٹرینڈ ایک بہتر آنا شروع ہوا ہے بیکاز انٹرنیشنل ٹرینڈ ہوا ہے سارا کچھ. آئی تھنک اب وقت آ گیا کہ سیریس ڈیبیٹس کریں, اور بجائے ایک دوسرے کو غدار بنانے کے, ایک دوسرے کو, اگر پی ایم ایل این نے ان کے لوگ غدار بنا رہی ہے تو عمران خان صاحب دوسروں کو کافر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں. ہر کسی کا اپنا مذہب بن گیا ہے, ہر کسی کا اپنا اسٹیٹس بن گیا ہے, کون غدار ہے کون نہیں ہے. وی نیڈ ٹو ہیو اے ویری ویری سیریس ڈائلاگ ان پاکستان. انفارچونیٹلی جو تعلیم ہے تباہ ہو گئی ہوئی ہے. آپ ایک انفارم ڈسکشن کریں تو آپ کو خوف آتا ہے. میں ینگ لڑکے لڑکیوں کو جب ملتا ہوں, آپ ان کی ڈگریز دیکھیں تو بندہ دہل جاتا ہے. ایک بازو پہ آپ ان کی ڈگریز 18 ڈگریز لی ہوئی ہیں, لیکن وین دے اسٹارٹ ٹاکنگ آپ کو پتہ لگتا ہے اس بچے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوا, اور اس کا قصور نہیں ہے, اس کے ماں باپ نے دیا ہوا سال کا ایٹن یونیورسٹی اینڈ کیٹن یونیورسٹی 8-8 10-10 لاکھ دیا ہوا سال کا. انہوں نے 15-15 20-20 لاکھ خرچہ ہوا ہے. اٹس ناٹ دیٹ دے ہیو ناٹ پیڈ, دے ہیو ناٹ گاٹن واٹ دے شوڈ ہیو. تو تعلیم کا برا حال ہوا ہے, سب کچھ ہوا ہے. وہ ڈگریاں صرف علم نہیں ہے, تربیت نہیں ہے, یہ سارے کرائسس ہیں, یہ بڑے. لیکن آپ دیکھیں نا, ہماری جتنی پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, پولیٹیکل ڈیبیٹ ساری پولیٹیشینس کی ایک دوسرے کو یا نااہل یا کرپٹ یا وہ ثابت کرنے پہ لگی ہوئی ہے. قوم کا مسئلہ کون ڈسکس کر رہا ہے؟ کوئی مجھے ایک بتا دیں, ریگارڈ لیس کون ہے, کون قوم کا مسئلہ ڈسکس کر رہا ہے. آئی تھنک یہ یوم آزادی پہ ذرا آزادی سوچ کی بھی سارے پھیلائیں نا اپنی, تاکہ سیریس ایشوز ڈسکس کریں ہم. ایسا ہی ہے کہ دس از دا ٹائم ہمیں وی شوڈ لک انورڈ کہ کہاں ہم غلطیاں کہاں ہیں اور ہمیں بہتری کیسے کرنی ہے. مائی ڈیئر فرینڈ مالک, دیکھیں آپ جب تک اپنی ہسٹری کو جانیں گے نہیں کہ آپ یہاں تک پہنچے کیسے. اٹس ناٹ دیٹ وین یو ویک اپ ون مارننگ اینڈ یو فائنڈ یور سیلف ان اے میس. I think people know. No, I think that the youngsters must, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس طرح سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا, کیا مشکلات آئیں اور کن کن وجہ سے. بیکاز جو سب سے اہم بات تھی وہ کہ ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. آپ جب ڈسکس کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, انالائز کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو اپنے ساری ایریاز جو ویکنسز ہیں, جو غلطیاں ہیں, وہ سامنے آتی ہیں. پھر آپ کورس کریکشن کرتے ہو. پھر جو ہے تو ہم یہاں پہ ایک دن پیراشوٹ سے نہیں پہنچے. کون سی گورنمنٹ, ہم پیراشوٹ میں نہیں پہنچے. آپ کی گورنمنٹ نے یا میاں صاحب کی گورنمنٹ نے یا پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے کس نے ایجوکیشن کو پرائرٹی بنایا؟ نہیں, دیکھیں کس نے ایکسٹرا فنڈز دیے؟ یونیورسٹیز آپ کی کیش ٹریپڈ ہیں, وہ بالکل فنڈز ہی نہیں ہیں ان کے پاس. دیکھیں یونیورسٹیز اب شادیوں کے ہال بنا کے اپنے پیسے خرچے پورے کر رہی ہیں. یونیورسٹی گرانٹس میں یونیورسٹی کے پاس پیسے نہیں ہیں, اسکولوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, تعلیم میں ان کی پرائرٹی نہیں ہے, کیونکہ تعلیم لانگ ٹرم ہوتا ہے. سارے ان کو شوق ہوتا ہے 5 سال میں ہم کیا دکھا دیں, ہم نے یہ بنایا, ہم نے یہ بنایا, ہم نے یونیورسٹی کھول دی یونیورسٹی, آگے فنڈز نہیں ہیں. ایچ ای سی کے جو حال دیکھیں جو آگے کیا ہوا ہے سکسیسو گورنمنٹس نے, اس طرح نہیں ہوتا نا. آپ کی ڈگریز بار کوئی مان نہیں رہا, آپ کی ڈگریز کوئی نہیں مانتا. اب لیٹسٹ میں نے سنا ہے کہ شاید 2024 سے امریکہ میں آپ کے ڈاکٹرز بھی
ان کو بھی وہ فارغ کر رہے ہیں بیکاز دین کی بھی وہ ری کیلیبریشن ہو رہی. ایک آپ کہتے ہیں جی ہمارے ڈاکٹرز بڑے اچھے دنیا میں, چلو اتنے بھی تسی کر لو. ذرا یوتھ کو ذرا